السلام علیکم اسٹوڈینٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈینٹ، آج کی ویڈیو میں ہم نے نائنتھ کلاس کی جو ہمارے پاس جنرل سائنس ہے اس کی ہمارے پاس جو بک ہے جنرل سائنس کی، اس کا آج ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے امپورٹنٹ شارٹ کویشچن اور امپورٹنٹ لانگ کویشچن اور ایم سی کیوز آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر نمبر 3 ہمارے پاس ہے بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی کا ہمارے پاس چیپٹر ہے۔ اب ہم نے ان کے ایم سی کیوز دیکھ لینے ہیں جو پاسٹ پیپر میں آتے رہے، تو چلیں ان کے ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کمپاؤنڈ جن کے ملنے سے فیٹس بنتے ہیں، کون سے کمپاؤنڈز ہیں؟ جانداروں میں ہونے والے بایولوجیکل اور کیمیائی عوامل کے مطالعہ کو کہتے ہیں۔ تمام جاندار کے اندر ہونے والے کیمیائی عوامل کو مجموعی طور پر کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، کیٹابولزم کی مثال دیں، اینابولزم کی مثال دیں، خوراک اجزاء کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑنے یا تقسیم کرنے کا عمل کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے آ جائیں، میٹابولزم اقسام پر مشتمل ہے، کتنی اقسام پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے گریسلول اور فیٹی ایسڈ ہضم اور جذب ہوتے ہیں، کس میں؟ کس آنت میں ہوتے ہیں؟ معدے میں ہوتے ہیں، منہ میں ہوتے ہیں، چھوٹی آنت، بڑی آنت، جس میں ہوتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے۔ پروٹین کے انہضام کا حتمی حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پروٹین کی تعمیری اجزاء کون کون سے ہیں؟ اور اس کے بعد گلوکوز ہے، فیٹ جذب ہوتے ہیں، انزائم کیمیائی طور پر ہوتے ہیں، اور انزائم مختلف ریئیکشن کو تیز کر دیتے ہیں، اور خون کے انسداد کے لیے ضروری ہے، خون میں گیسوں کی تسلسل کہتے ہیں۔ پلازما میں خون جمانے والے پروٹین ہیں۔ اور کسی شخص کا بلڈ گروپ اے ہو تو اس کے ریڈ سیلز پر اینٹیجن ہوگی، کتنی اینٹیجن ہوگی جس کا انسان کا بلڈ گروپ اے ہو۔ اس کے بعد بلڈ گروپ اے بی او سسٹم کے علاوہ ایک دوسرا سسٹم کون کون سا ہے؟ خون کے گروپ میں دریافت کیے گئے ہیں، کب دریافت کیا گیا تھا؟ وائٹ بلڈ سیلز کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وائٹ بلڈ سیلز کا کتنی قسم کے نیوکلائڈ پر مشتمل ہوتا ہے؟ ڈی این اے۔ ایک سیل کے اندر موجودہ تمام جینز کہلاتی ہیں، کیا کہلاتی ہیں؟ جینز، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں ہربیسائڈز کیا ہوتے ہیں؟ پودوں میں قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ اور اینٹی بایوٹکس کی قسم سیفیولوسپورز دریافت ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور سیفیولوسپور جس سال دریافت ہوئی تھی وہ کون سا سال تھا؟ اور ویکا کا کیا مطلب ہے؟ ویکسین کی اصطلاح لفظ ویکا سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کون سے لفظ سے ماخوذ ہے؟ اور اینٹی بایوٹکس کی مثال دیں۔ ٹیراسائکلین کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹیراسائکلین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیچے آ جائیں، ویکسینیشن جسم کے مدافعتی سسٹم کو کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے، یہ کم کر دیتی ہے۔ یہ آپ کے پاس 67 کے جی ہمارے پاس کیا آگے ایم سی کیوز آگے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، یہ بات سمجھ میں۔ اب یہ ہم اس کے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی مختصر سوالات ہیں اس چیپٹر کے۔ انسانی جسم میں فیٹس کن ٹیشو پر ذخیرہ ہوتی ہے؟ بایو کیمسٹری سے کیا مراد ہے؟ میٹابولزم کی تعریف کریں۔ اور کاربوہائیڈریٹس کے ہاضمے کا حتمی حاصل کیا ہے؟ کینالس سے کیا مراد ہے؟ انزائم کی تعریف کریں۔ اور فیٹس کے حصول کے دو ذرائع اور کاربوہائیڈریٹس عام طور پر کن اشیاء سے حاصل ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ خون کے افعال بیان کریں، خون کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے؟ اور کو انزائم سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کو انزائم اور انزائم میں آپ نے فرق بیان کرنا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں ان کا کیا استعمال ہوتا ہے؟ اینٹی جینس کیا ہوتے ہیں اور اینٹی جینس کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ کوشچن ہے۔ بلڈ سیلز کے افعال تحریر کریں۔ اور سسٹم میں بلڈ گروپ کو کن گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اور اینٹی جینز اور اینٹی جنز میں فرق بیان کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلڈ گروپ کے نام آپ نے لکھنے۔ ذیابیطس اور ہیمیوفیلیما کا کیا وجہ ہوتی ہے؟ ڈی این اے سے کیا مراد ہے؟ ڈی این اے اور آر این اے، یہ ایک ڈیفنس پیپر میں پوچھا جاتا ہے، ڈی این اے اور آر این اے، یہ جو ہمارے پاس ڈی این اے والا کوشچن ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیچے آ جائیں، ہربیسائڈز کس کام آتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ ٹیراسائکلین سے کیا مراد ہے؟ اور ٹیراسائکلین ہوتا ہے، اور ایک اور ہے آپ کے پاس ٹیراسائکلین کے علاوہ ایک اور سائکلین ہے، ان میں فرق آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ادھر سے ایک کوشچن ہے، جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے آ جائیں اور تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں۔ یہ جی، ویکسین سے کیا مراد ہے؟
اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کے خلاف کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. ریسائکلنگ سے کیا مراد ہے. یہ آپ کے پاس کتنے شارٹ کوسچن ہیں, یہ نمبر نہیں دیے ہوئے, یہ آپ نے گن لینے ہیں, یہ آپ کے پاس کتنے شارٹ کوسچن ہیں تو انہیں آپ نے اچھی طریقے سے ریڈی کرنا ہے. اب آپ کے پاس لانگ کوسچن آ جاتے ہیں. اس چیپٹر کے لانگ کوسچن ہیں. خوراک کے ہاضمے اور نفوذ سے کیا مراد ہے. انسانی جسم میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کے ہاضمے پر تفصیلی نوٹ لکھیے. اس کے بعد کاربوہائیڈریٹس, فیٹس اور پروٹین کا میٹابولزم بیان کریں. خون کے مختلف بلڈ گروپ تفصیل سے بیان کریں. جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے, اس کا طریقہ کار بیان کریں. ویکسین سے کیا مراد ہے, ویکسین پر نوٹ لکھیں. اینٹی بایوٹک سے کیا مراد ہے, ان کی مختلف اقسام. جینیٹک انجینئرنگ کا زراعت اور لائیوسٹاک میں کیا لائیوسٹائک یعنی لائف سٹائل میں کیا کردار بیان کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خون کی ساخت بیان کریں اور نیز خون کے افعال بھی تحریر کریں. انزائم سے کیا مراد ہے, روزمرہ کی زندگی میں انزائم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. یہ آپ کے پاس ان کے کون سے انشائیہ سوال ہے یعنی لانگ کوسچن ہے. ان کو آپ نے اچھے طریقے سے بہت یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اور اس کے اوپر آپ کے پاس کے جو لانگ کچھ شارٹ کوسچن ہیں یہ سارے یہ آپ نے یاد کرنے اور اس کے MCQ ہے. تو آج کی ویڈیو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 تھی بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی پر. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اپنا چوتھا لیسن شروع کریں گے انسانی صحت. ٹھیک ہے جی. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.